بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، رجیم چینج کا دوسرا پارٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ رجیم چینج ہونے کے بعد اور عمران خان کا وزیر اعظم ہاؤس سے نکل جانے کے بعد باجوہ نے فیصلہ کیا کہ وہ تحریک انصاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، لیکن عمران خان کی 22 سالہ محنت نے عوام کے دلوں میں گھر کرنا شروع کر دیا اور عوام رجیم چینج ہونے کے باوجود عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب عمران خان اپنے جلسے کرتے رہے اور ضمنی الیکشن میں عمران خان نے ایک ساتھ تقریباً 12 سیٹوں کے اوپر نون لیگ اور پیپل پارٹی کو شکست دی، تو اس کے بعد ان چوروں اور ڈاکوؤں کو یہ محسوس ہوا کہ اگر عمران خان رہا تو ان کی سیاست ختم شد۔ تو انہوں نے منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ کسی طرح عمران خان کو ختم کیا جائے اور اس کی پارٹی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔ جیسا کہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت ختم ہونے کے قریب تھی، تو عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا کہ ٹھیک ہے، جو ایک سال رہ گیا ہے اس ایک سال میں آپ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں اور آپ یہ الیکشن کروانے کے بعد ریٹائر ہو جائیے گا۔ لیکن نون لیگ نے جب یہ دیکھا کہ جنرل باجوہ کو عمران خان ایکسٹینشن دینے کی کوشش کر رہا ہے صرف اور صرف اس الیکشن تک، تو انہوں نے جنرل باجوہ کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک ایسا مہرہ تلاش کیا جو ان کے پاؤں میں بیٹھ کر پاکستان کی تباہی پر دستخط کرے۔ تو اس وقت انہوں نے عاصم منیر کو جنرل کے عہدے پر ترقی دینے کے لیے راضی کر لیا۔ سے معاہدہ کرنے کے بعد جن کی مدت ملازمت اس عہدے سے 3 دن پہلے ختم ہو رہی تھی، اسے بڑھا کر انہیں یہ عہدہ دے دیا گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ جب یہ عہدہ انہیں دیا گیا تو اس وقت اپوزیشن میں عمران خان کی پارٹی موجود تھی۔ تو جب عمران خان کو جنرل عاصم منیر کا نام دیا گیا تو اس وقت عمران خان نے جنرل عاصم سے ملنے کا ارادہ کیا اور جنرل عاصم نے عمران خان کو یقین دہانی کروائی کہ وہ جنرل کے عہدے پر آنے کے بعد تحریک انصاف کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن نہیں لیں گے۔ اس کے بعد عمران خان نے بھی جنرل عاصم کی جنرل کے عہدے پر منظوری دے دی۔ لیکن جیسے ہی جنرل عاصم منیر اس عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے ISI-MI کو مکمل اختیارات دے دیے اور پنجاب اور وفاق
نون لیگ کے حوالے کر دیا۔ جنرل عاصم منیر یہ چاہتے تھے کہ جنرل الیکشن سے پہلے تحریک انصاف اور عمران خان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ ایجنسیاں جنرل عاصم کو یہ رپورٹ دے رہی تھی کہ اگر عمران خان باہر رہا تو 99% ووٹ عمران خان کو پڑے گا اور یہ دونوں پارٹیاں ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست دفن ہو جائے گی۔ اس لیے اب انہیں کوئی ایسا کھیل چاہیے تھا جو کھیل کر وہ عمران خان کو عوام سے دور کر دیتے۔ تو اس کے لیے نون لیگ، پیپل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کے ساتھ مل کر 9 مئی کا پروگرام بنایا۔ جیسے ہی عمران خان نے احتجاج کی کال دی تو انہوں نے اپنے ایجنسیوں کے لوگوں اور نون لیگ نے کرائے کے ٹٹووں کو اس احتجاج میں شامل کر کے نہ صرف جناح ہاؤس کو آگ لگائی گئی بلکہ پاکستان کے طول و عرض میں جہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ کے دفاتر اور چھاؤنیاں تھیں وہاں اپنے لوگوں کے تھرو حملہ کروایا گیا اور اس کا تمام تر الزام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر لگا دیا گیا۔ اور اس 9 مئی کو نشانہ بنا کر پاکستان تحریک انصاف کو ایک دہشت گرد پارٹی قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت عدلیہ کسی حد تک آزاد تھی، اس لیے عدلیہ نے ان کی چال کو کامیاب نہ ہونے دیا، لیکن 9 مئی کو نشانہ بنا کر انہوں نے عمران خان کے اوپر 200 سے زیادہ کیسز بنا دیے اور ان کے تمام ورکرز اور ایم پی ایز کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اور جو ایم این ایز عمران خان سے اور پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتے انہیں آزاد کر دیا جاتا اور جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے انہیں جیلوں میں ڈال دیا اور ان کے اوپر ہزاروں کیس بنا دیے گئے۔ اس رجیم چینج نے پاکستان کی سیاست اور فوج کی ساکھ کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا۔ جیسے ہی عمران خان جیل میں جاتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر برمن آ بیٹھتے ہیں اور ان کی موجودگی میں نہ صرف نواز شریف کے تمام کیسز ختم کیے جاتے ہیں بلکہ اسحاق ڈار جیسے گند کو بھی پاکستان پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ نواز شریف کے تمام کیسز ختم کر دیے جاتے ہیں اور انہیں پاکستان میں سر عام جنرل الیکشن کی کمپین کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔
اور عمران خان کو جیل کی صلاحوں میں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ عمران خان کے اوپر سائفر کے کیسز بنائے جاتے ہیں۔ عمران خان کے اوپر جعلی نکات جیسے جھوٹے کیسز ڈالے جاتے ہیں، اور عمران خان کی آواز اور ان کی تصویر تک کو باہر نکلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی کر لیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا اور وہ ملک چھوڑ کر یہاں سے کچھ عرصے کے لیے چلے جائیں، لیکن عمران خان انکار کر دیتا ہے۔ عمران خان کے انکار کے بعد یہ یزید موجودہ فیلڈ مارشل عمران خان کی پارٹی کی تباہی کے اوپر دستخط کر دیتا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے تھرو الیکشن سے ایک دن پہلے تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا جاتا ہے، اور تمام امیدوار جو تحریک انصاف کے ہوتے ہیں انہیں آزاد الیکشن لڑنے کے لیے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی۔ عوام نے تاریخ میں دوسری بار 1971 کے بعد تاریخ نے 2024 کے الیکشن میں پہلی بار نکل کر ووٹ دیا اور عمران خان کو اکثریت کے ساتھ جتوایا۔ یہ تھا پارٹ 2۔